یسوع کی انسانی روپ میں پیدائش۔ بچوں، پچھلے سبق میں ہم نے یسوع کے ہرکارے یوحنا پر بات کی اور اب اصل ہیرو آن پہنچا ہے، نجات کی روح رواں یعنی یسوع۔ وہی یسوع جو ساری کی ساری پیشن گوئیوں کا مرکز تھا۔ خدا نے اسرائیل کی ساری قوم کو اس نجات دہندہ کی آمد کی آس دلائے رکھی تھی۔ یسوع کی پیدائش۔ جب فرشتہ مریم سے سب باتیں کہہ چکا تو مریم کا پیٹ بڑھنا شروع ہو گیا، اور جب اس کے بچے کی پیدائش کا وقت نزدیک پہنچا تو ایسے میں اچانک اسے ناصرت سے بیت الحم کا طویل اور دشوار گزار سفر کرنا پڑ گیا تاکہ مردم شماری میں نام لکھوائے۔ لوکا 2:1-7 آیت۔ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اوگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم کورنیس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت الحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ بچوں، پرسکون اور چھوٹے سے قصبہ میں دور دراز علاقوں میں بکھرے لوگوں کی آمد سے ایک ازدحام کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وقت کی اسی بہترین نہج پر خدا نے یسوع کی پیدائش کی گھڑیاں مقرر کر دیں۔ بچوں، شاید آپ کو یہ بات نہایت سنسنی خیز لگے، یسوع جو خدا کا بیٹا تھا اور خدا نے دنیا کی تخلیق سے پہلے ہی یہ بات ٹھہرا رکھی تھی کہ یسوع دنیا کی نجات کے لیے آئے گا، اور جبکہ یہ منصوبہ ہزاروں سال پہلے بن چکا تھا تو اچانک یہ کیسے ممکن ہوا کہ سب لوگ اپنی ہر طرح کی مصروفیات چھوڑ چھاڑ کر آبائی وطن کی طرف چل پڑے کہ ایک مردم شماری میں حصہ لیں؟ بچے کی پیدائش کی گھڑیاں سرے راہ ہی کیوں آ پہنچی، اور پھر مسافر سرائے میں جگہ نہیں؟ مریم کو زچگی کے لیے بھی ٹھکانہ نہیں۔ اسی افراتفری میں اس نے مجبوراً ایک لتھڑی سی چرنی میں بچے کو جنم دے دیا۔ بچوں، خدا کا کوئی منصوبہ لمحاتی نہیں ہوتا۔ یہ سب خدا کے طے شدہ منصوبہ کا حصہ تھا۔ خدا سب کچھ اسی انداز میں کرنے والا تھا جس کی خبر وہ پرانے عہد میں نبیوں کی زبانی پہلے سے دے چکا تھا۔ اسی طرح لوگ یقین کر پاتے کہ یہی وہ بچہ ہے جو نجات کی پیشن گوئیوں کا روح رواں مسیح ہے۔ اگرچہ ننھے یسوع کی پیدائش ایک عام سی چرنی میں ہوئی، مگر آسمان پر ایک عظیم جشن برپا تھا، کیونکہ اس بچے کی پیدائش خدا کی طرف سے نوع انسان کی نجات کی تکمیل کی راہ پر پہلا قدم تھی۔ تبھی فرشتے لوگوں کو اس شاندار خوشخبری کی نوید پہنچانے کو لبکے۔ فرشتہ نے خوشخبری کی اطلاع پہنچائی۔ لوکا 2:8-14 آیت۔ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ کچھ چرواہے اپنے ریوڑ چرانے کھیتوں کی طرف نکل گئے۔ رات کو باری باری وہ اپنے ریوڑوں کی نگرانی کرنے لگے کہ کہیں کوئی بھیڑیا ان کی کسی بھیڑ کو نہ اٹھا لے جائے۔ عام راتوں کی طرح یہ بھی ایک اندھیری رات تھی اور ہر طرف سکوت طاری تھا۔ تب اچانک اجالا ہو گیا اور بڑی آواز آئی، بچوں، یہ کیا ہو رہا تھا؟
اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ بہت خوب۔ بچوں، کس کی پیدائش پر کبھی ایسا استقبالیہ جشن منایا جا سکے گا جیسا یسوع کی پیدائش پر؟ اگرچہ اس کی جائے پیدائش ایک عام اور آلودہ سی چرنی ٹھہری، مگر اس کی شان آسمانوں پر دمکتی نظر آئی۔ لوکا 2:15-20 آیت۔ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ بہت خوب، یہ تو ناممکن سی بات ہو گئی۔ چرواہے حیران و ششدر رہ گئے اور وہ نومولود کی تلاش میں بے چین ہو گئے۔ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا۔ واہ، فرشتوں نے جو کہا وہ سچ نکلا۔ چرواہے جوش و جذبہ سے بھر گئے۔ جس مسیحا کا انتظار ان کے اجداد مدتوں کرتے رہے وہ آن پہنچا تھا۔ وہ ایسی عظیم خوشخبری کیسے چھپائے رکھتے؟ جوش و جذبہ میں ڈوب کر چرواہوں نے انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا۔ مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی۔ جو معجزاتی باتیں چرواہوں نے سنی اور جو کچھ دیکھا سب مریم کو بتا دیا۔ مریم نے 10 ماہ پہلے پیش آئے واقعہ پر سوچتے ہوئے اس بچے کی طرف دیکھا جو روح پاک کے کرم سے اس کی زندگی میں آیا تھا۔ یہ سب بالکل ایک خواب جیسا تھا۔ وہ سمجھ گئی آگے بھی بہت شاندار باتیں پیش آئیں گی۔ اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ جلالی شان والے ننھے یسوع کی پیدائش کی خبر آنن فانن چرواہوں میں پھیل گئی۔ ہر کوئی جس نے بھی سنا حیرت زدہ رہ گیا کہ یہ کیسا بچہ ہے جس کی پیدائش کی خوشخبری فرشتوں اور آسمان کے ستاروں نے دی۔ بچوں، فرشتوں کے ساتھ ساتھ آسمان کے ستاروں نے بھی اس جلالی بچے کی پیدائش کی خبر لوگوں تک پہنچائی۔ مگر اور کون تھا جسے خدا نے اس مبارک بچے کی پیدائش کی اطلاع پہنچائی؟ یسوع کے بارے پیشن گوئیاں۔ لوکا 2:21-22 آیت۔ جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنہ کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا جو فرشتہ نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔ پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ خداوند کے آگے حاضر کریں۔ لوکا 2:25-35 آیت۔ اور دیکھو یروشلم میں شمون نام ایک آدمی تھا
اور وہ آدمی راستباز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا۔ اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا۔ اور خدا کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر جو اس کے حق میں کہی جاتی تھی تعجب کرتے تھے۔ اور شمعون نے ان کے لیے دعائے خیر کی۔ اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ، یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی، بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھد جائے گی، تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ لوکا 2:36 سے 38 آیت۔ اور آشر کے قبیلہ میں سے ہنا نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور اس نے اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی، اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی۔ بچوں، ان چرواہوں کے علاوہ جنہوں نے یسوع کی پیدائش کی خبر فرشتوں اور ستاروں سے سنی اور یروشلم کے گرد و نواح میں پھیلائی تھی، خدا نے یہ بھی کیا کہ یسوع کی پیدائش کے 8ویں دن جب اس کے والدین بچے کو لے کر ہیکل میں آئے کہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق اس کا ختنہ کریں، تو یروشلم کے رہنے والوں کو اپنے تابع دار بندے شمعون اور ہنا نبیہ کی زبانی خوشخبری بھجوا دی کہ یہی وہ بچہ ہے جو نوح انسان کے لیے نجات کی تکمیل کرے گا۔ بچوں، وہاں اور کون لوگ تھے جنہیں خدا نے یسوع کی زمینی زندگی میں آؤ بھگت کے لیے تیار کر رکھا تھا؟ آسمان کے اعلیٰ مرتبت فرشتوں، عام چرواہوں، نیک دل نبیوں کے ساتھ ساتھ بائبل ہمیں ان مجوسیوں کے بارے میں بھی بتاتی ہے جو پورب کی طرف سے آئے اور اس نومولود شہنشاہ کی عبادت اور سجدہ میں شرکت کی۔ مجوسیوں کی مسیحا سے ملاقات کو آمد، متی 2:1 سے 6 آیت۔ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت الحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ بچوں، یہ ستارہ شناس آسمان کی طرف دیکھ کر جان گئے کہ دنیا میں کوئی بہت ہی خاص ہستی پیدا ہوئی ہے۔ اب وہ اس خاص شہنشاہ کی ملاقات اور اسے سجدہ کرنے کو آنا چاہتے تھے۔
लेकिन उनकी बातें सुनने वालों की समात पर किसी बम की तरह गिरी। क्या अब कुछ और वाकयात रूह पजीर होने को थे? ये सुनकर हेरोदीस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, क्योंकि सितारा शनासों ने कहा, यहूदियों का बादशाह पैदा हो चुका है। यूं इम्कान यही था कि जिस मसीह का सब इंतजार कर रहे थे वो आन पहुंचा। हेरोदीस जो रोमियों का बादशाह था, उसने सोचा अगर ये नौमौलूद बच्चा वाकई यहूदियों का बादशाह बन गया तो यहूदी कहीं बगावत पर ही ना तुल जाएं। हेरोदीस अपनी शाही हैसियत का तहफ्फुज चाहता था, चुनांचे इस उलझन से बचने के लिए उसने कुछ करने की ठान ली और उसने कौम के सब सरदार काहनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। हेरोदीस ने अपने साथियों और माहरीन से मशवरा किया। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गल्लाबानी करेगा। सब माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक थे कि यहूदियों का बादशाह बैतलहम में पैदा होगा। हम उसकी जाए पैदाइश तो जानते हैं, मगर पैदाइश की घड़ियां नहीं जानते। ना जाने बादशाह बनने वाला ये बच्चा कितनी उम्र का हो चुका होगा। मत्ती 2 बाब 7 से 12 आयत। इस पर हेरोदीस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा के जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। क्या ही अय्यार बादशाह था। उसने मजूसियों को गलत तासुर दिया कि वो नौमौलूद बादशाह को सजदा करना चाहता है। मजूसी हेरोदीस से हदायत पाकर खुशी खुशी बैतलहम मसीह की जाए पैदाइश की जानब चल दिए। वो बादशाह के महल से चल दिए। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए। और देखो, जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया। मजूसी बहुत खुश थे। जो सितारा उन्होंने मशरक की समत देखा था वो वाकई अपनी रहनुमाई में उन्हें बच्चे तक ले आया। वो अपनी तसल्ली पाकर हेरोदीस की तरफ वापस पलटने को थे, मगर खुदाए कादिर ने उन्हें रोक लिया और हेरोदीस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। खुदा ने मजूसियों को हेरोदीस को इतला देने से क्यों रोका? वजह ये थी कि खुदा हेरोदीस के दिल के बुरे मंसूबा से वाकिफ था। खुदा यूसुफ को बच निकलने की मोहलत देनी चाहता था। तब मत्ती 2 बाब 13 से 15 आयत। जब वो रवाना हो गए तो देखो, खुदावंद के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा,
उठ बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक के मैं तुझसे ना कहूँ वहीं रहना, क्योंकि हेरोदीस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक करे। यूसुफ ने जब फरिश्ता की आवाज सुनी, उसने कोई लम्हा जाया नहीं किया। बस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गया और हेरोदीस के मरने तक वहीं रहा, ताकि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो के मिस्र में से मैंने अपने बेटे को बुलाया। बच्चों, यसू की पैदाइश की खुशी में आसमानों पर जश्न मनाया गया। आम चरवाहों ने खुशी मनाई। यरूशलेम में रहने वाले नबियों ने तस्कीन पाई और पूरब से आने वाले मजूसी सजदे में गिर गए। मगर कोई ऐसा भी था जो इस शहनशाह के इस्तकबाल पर राजी ना हुआ, बल्कि बहुत नाराज हो गया। भला वो कौन था? वो था बादशाह हेरोदीस, जो मजूसियों की जुबानी ये सुनकर दहशत ज़दा हो गया कि नौमौलूद बच्चा यहूदियों का बादशाह होगा। उसने आओ देखा ना ताओ उस बच्चे की मौत के अहकाम जारी कर दिए, मगर उसकी ये मकरू साजिश आलमे कुल और कादरे मुतलिक खुदा के सामने रायगा गई। रात को ही खुदा ने ख्वाब में मजूसियों को खबरदार कर दिया कि वो रास्ता बदल कर निकल जाएं। खुदा ने रोया में यूसुफ की रहनुमाई भी कर दी कि वो भी मिस्र को छोड़कर भाग जाए। हेरोदीस जो मजूसियों के इंतजार में था, उसे इतला पहुंची के मजूसी तो निकल गए। मत्ती 2:16 से 18 आयत। जब हेरोदीस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो नहायत गुस्से हुआ और आदमी भेजकर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 बरस के या इससे छोटे थे, उस वक़्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी। उस वक़्त वो बात पूरी हुई जो यर्मिया नबी की मार्फत कही गई थी कि रामा में आवाज सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम, राखल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती, इसलिए कि वो नहीं हैं। जनून के मारे हेरोदीस ने सोचा 2 साल से कम उम्र के बच्चों को मरवा डालने से वो बच्चा भी यकीनन मारा जाएगा जो आगे जाकर बादशाह बनने को है। ये बात भी उसकी जान निकाले जा रही थी कि अगर वो बच्चा बैतलहम की किसी नवाही बस्ती में परवरिश पाता रहा तो क्या होगा। तभी उसने गिरदोनवा की बस्तियों से भी 2 साल से कम उम्र बच्चे मरवा डाले। इस सब कुछ के बावजूद भी हेरोदीस कान खड़े किए रहा कि शायद किसी तरफ से यहूदियों के इस बादशाह के मुतल्लक कोई अफवाह ही सुनने में आए। मत्ती 2:19 से 23 आयत। जब हेरोदीस मर गया तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने मिस्र में यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि उठ इस बच्चे और इसकी माँ को लेकर इसराइल के मुल्क में चला जा, क्योंकि जो बच्चे की जान के ख्वाहां थे वो मर गए। बस वो उठा और बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर इसराइल के मुल्क में आ गया। मगर जब सुना कि अरखलाउस अपने बाप हेरोदीस की जगह यहूदिया में बादशाही करता है तो वहां जाने से डरा और ख्वाब में हदायत पाकर गलील के इलाका को रवाना हो गया और नासरत नाम एक शहर में जा बसा, ताकि जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि वो नासरी कहलाएगा। बच्चों, कितनी शानदार बातें थीं जो यसू की पैदाइश के मौका पर रूनुमा हुई।
ہر بات سے یہی ثابت ہوتا تھا کہ یہ بچہ وہی مسیحا ہے جس کا وعدہ قرآن عہد نامہ میں خدا نے نبیوں کی زبانی کیا تھا۔ آئیں دیکھتے ہیں کون سی آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یسوع ابراہیم کا وہی بیٹا تھا جس کا وعدہ خدا نے کر رکھا تھا۔ یسوع پیشن گوئیوں کا مسیح۔ نمبر 1، اس بچے کے آگے آگے اس کا ہرکارا بھی تھا۔ یسایہ 40 باب 3 آیت میں کہا گیا، پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو۔ اس پیشن گوئی میں کون سی شخصیت نظر آتی ہے؟ یہ یوحنا تھا جو بیابان میں لوگوں کو بپتسمہ دیا کرتا۔ متی 3 باب 1 سے 3 آیت۔ ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ نمبر 2، یہ بچہ ایک کنواری سے پیدا ہوا تھا۔ بتایا گیا تھا یسایہ 7 باب 14 آیت۔ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ یعنی خدا ہمارے ساتھ۔ اس پیشن گوئی میں کنواری کون تھی؟ مریم۔ خدا نے خواب میں یوسف سے کہا تھا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ متی 1 باب 22 سے 23 آیت۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ نمبر 3، یہ بچہ یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تھا۔ بتایا گیا تھا میکا 5 باب 2 آیت۔ لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا۔ اور اس کا مصدر زمانہ سابق، ہاں قدیم الایام سے ہے۔ یسوع کہاں پیدا ہوا؟ بیت لحم۔ لوکا 2 باب 4 آیت۔ پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا، جو یہودیہ میں ہے۔ لوکا 2 باب 6 آیت۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضائے حمل کا وقت آ پہنچا۔ نمبر 4، یہ بچہ داؤد کی اولاد میں سے تھا۔ بتایا گیا تھا یسایہ 11 باب 1 آیت۔ اور یسی کے تنے سے ایک کومپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی۔ یسی کی کومپل کون تھا؟ یوسف۔ لوکا 2 باب 4 سے 5 آیت۔ پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا، جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ تو بچوں
خدا کے کام کیسے شاندار ہیں۔ یسوع کی پیدائش کی یہ نشانیاں تقریباً 700 برس پہلے بتا دی گئیں۔ بچوں، اگلے اسباق میں ہم یسوع کے متعلق کی گئی مزید پیشن گوئیاں پوری ہوتی دیکھیں گے۔ ہمیں ادھر ادھر کے ہیلے بہانوں کی بجائے گزرے زمانوں، آج اور آنے والے زمانہ کے مالک اپنے آسمانی باپ کے سامنے با ادب اور تابع دار بن کے رہنا ہوگا، جس نے نوح انسان کو پیدا کرنے سے بھی پہلے گناہگاروں کی نجات کے لیے سارا منصوبہ تشکیل دیا۔ بچوں آئیں ایک بار پھر جائزہ لیں۔ مسیحا کی آمد کے متعلق کی گئی پیشن گوئیاں یسوع پر کیسے پوری ہوئیں؟ پہلی بات، یسوع کی آمد کے اعلان کے لیے یوحنا بپتسمہ دیتا اس کے آگے آگے آیا۔ دوسری بات، وہ ایک کنواری عورت مریم سے پیدا ہوا۔ تیسری بات، وہ بیت لحم میں پیدا ہوا۔ چوتھی بات، وہ داؤد کی اولاد میں سے تھا۔ بچوں یسوع کی پیدائش نے دنیا پر واضح کر دیا کہ آنے والا مسیحا وہی ہے۔ یسوع کا بچپن، آئیں اب دیکھتے ہیں مسیح نے بچپن کیسے گزارا۔ لوکا 2 باب 40 سے 47 آیت۔ اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا، اور حکمت سے معمور ہوتا گیا، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ اس کے ماں باپ ہر برس عید فصح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے۔ اور جب وہ 12 برس کا ہوا تو وہ عید کے دستور کے موافق یروشلم کو گئے۔ جب وہ ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکا یسوع یروشلم میں رہ گیا اور اس کے ماں باپ کو خبر نہ ہوئی۔ مگر یہ سمجھ کر کے وہ قافلہ میں ہے ایک منزل نکل گئے، اور اسے اپنے رشتہ داروں اور جان پہچانوں میں ڈھونڈنے لگے۔ یوسف اور مریم گھبرا گئے۔ آخر یہ 12 برس کا بچہ کہاں رہ گیا؟ کیا وہ کہیں کھیل میں محو ہو گیا یا کہیں گم ہو گیا ہے؟ یوسف اور مریم ارد گرد کے لوگوں سے پوچھتے رہے، اور یوں وہ یسوع کو ڈھونڈتے یروشلم واپس جا پہنچے۔ جب نہ ملا تو اسے ڈھونڈتے ہوئے یروشلم تک واپس گئے، اور 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں۔ یوسف اور مریم جو یسوع کی تلاش میں بے چین تھے، ان کی نظریں اچانک ایک انتہائی مانوس چہرے پر جم گئیں۔ او یسوع، کتنی حیران کن بات تھی۔ یسوع اپنے والدین کے ساتھ گھر کی جانب کیوں نہیں گیا؟ 3 دن ہو چکے تھے۔ وہ ہیکل کے صحن میں کیا کرتا رہا تھا؟ یسوع کو انہوں نے استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا، اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے دنگ تھے۔ یسوع جو خدا کا بیٹا تھا جب 12 برس کا ہوا تب کہیں پہلی بار اپنے باپ کے گھر پہنچا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ ہیکل میں سکھانے والے استاد اور ارد گرد کے سب افراد سب اس سے سوال پوچھتے اور اس کے جوابوں سے حیران رہ جاتے، کیونکہ وہ محض 12 برس کا ایک لڑکا تھا۔ اور اس میں ایسی حکمت کہاں سے آئی؟ لوکا 2 باب 48 سے 52 آیت۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے، اور اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا؟ دیکھ تیرا باپ اور میں کڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے۔ اس نے ان سے کہا، تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ مگر جو بات اس نے ان سے کہی اسے وہ نہ سمجھے۔ اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا۔ اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھی۔ اور یسوع حکمت اور قدوقامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔
बच्चों, यसू जानता था कि वो खुदा का बेटा है। चुनाचे जब मरियम ने उसे ढूंढ लिया तो कहने लगा, मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर था। अपनी शानदार हैसियत का एहसास रखते हुए भी वो नहायत इनकसारी से अपनी दुनियावी माँ और बाप के आगे मुअद्दब रहा, उनका ताबेदार बेटा बन के रहा। बाइबल बताती है यसू फरमाबरदार और वालदैन का कहना मानने वाला बच्चा था। जैसे जैसे वो बढ़ता गया, इर्द गिर्द के लोगों, माँ बाप, बहन भाइयों, चचाओं, खालाओं, पड़ोसियों, दोस्तों, गरज जो भी जिंदगी भर उसकी राह में आए, उन सब में मकबूल होता गया। मरियम सारा अरसा इस खास बच्चे को फलता फूलता देखती रही। वो किस अंदाज से बढ़ता गया, मरियम को हर जरा जरा सी बात याद थी। वो इस बच्चे की हर बात पर खूब गौर खोज किया करती। बाइबल में यीशु के बचपन के मुतल्लक ज्यादा तफसील मौजूद नहीं, क्योंकि आसमानी बाप ने यीशु की परवरिश बिल्कुल आम बच्चों की तरह की। अगरचे वो खुदा का बेटा है, मगर खुदा ने उसे इंसानी रूप में डाला। चुनांचे यीशु बिल्कुल हमारे ही जैसा था, बढ़ता गया और रफ्ता रफ्ता हर बात सीखता गया। यही वजह है कि हम बचपन में जिन भी दुश्वारियों, तन्हाइयों या जबरो तशद्दुद से गुजरते हैं, वो उन सब मरहलों को खूब जानता है। खुदा ने यीशु को एक बढ़ई के घर में पैदा किया। वो अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। इसका मतलब ये हुआ कि यीशु पर अपने वालिदैन की खिदमत और छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखने की जिम्मेदारियां भी थीं। बिल्कुल हमारी तरह ही वो अपने वालिदैन का सहारा था। ये कुछ यूं ही चलता रहा, यहाँ तक कि यीशु 30 बरस का हो गया। तब वो तबलीग के लिए घर से चल निकला। यही वो उम्र है जिसमें खुदा की तरफ से लावियों पर हैकल के अंदर खिदमत की जिम्मेदारियां आयद होती थीं। हम अपने अगले सबक में सीखेंगे यीशु ने आसमानी बाप के मंसूबा को किस तरह पायाए तकमील तक पहुंचाया। आए इकट्ठे दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, ये बात कितनी शानदार है कि यीशु की पैदाइश इतने सारे नबियों की बताई बातों के ऐन मुताबिक हुई, मगर एक चरनी में पैदा होना परेशान कुन बात है और शायाने शान भी नहीं लगती। प्यारे बाप, तूने अपने बेटे मसीहा की आंख एक चरनी ही में आखिर क्यों खोली? ए आसमानी बाप, मैं जानता हूँ लोगों के नुक्ताए नजर से यीशु की पैदाइश गैर मुतवक्का तौर पर अचानक हुई। उसके माँ बाप को अफरा तफरी में आबाई शहर जाना पड़ा ताकि रजिस्टर में नाम लिखवाएं। हर तरफ हड़बूंग का समा और मुसाफिर सराय में तो दिल धरने की जगह न थी। क्या करते, एक चरनी ही में बिस्तर लगाना पड़ गया। ये सब तो बहुत ही गैर मुतवक्के सी बात लगती थी, मगर यीशु की पैदाइश के मुतालिक ये सब बातें तो तूने 7 सदियां पहले ही बता दी थी। ए आसमानी बाप, ये यकीन करने में मेरी मदद फरमा कि तू सब बातों से वाकिफ होता है और मेरी जिंदगी में होने वाली कोई भी नाखुशगवार बात गैर मुतवक्के और अचानक नहीं होती। मेहरबानी से मेरी मदद फरमा कि ऐसे में ना तो झुंझलाया करूं और ना ही घबराऊं। मेरी मदद फरमा कि तेरे फराहम करदा अमनो सलामती के मजे पाऊं। और ए आसमानी बाप, मैं इस बात पर भी बहुत खुश हूँ कि यीशु लोगों में बहुत मकबूलियत पाता गया। मैं भी चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी जाऊँ मुझे देखने वाले खुश हों और मेरी हौसला अफजाई करें।
मेरी मदद फरमा के एक अच्छा बच्चा बन जाऊं, जो स्कूल में हो या घर में, चर्च में हो या राह में, तेरी खुशी के काम करे। यीशु के नाम में आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। और यीशु हिकमत और कदोकामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। लूका 2:52 आयत।